أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد، فقال اللہ تبارک وتعالی ان الدار الآخرة لہی الحیوان، وقال علیہ الصلاة والسلام الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا الا ذکر اللہ ومن والاہ او عالما او متعلما، صدق اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز دوستو، پیارے ساتھیو، ماؤں بہنوں اور خواتین اسلام، یہ جو مجلس جو کہ اس کورس کی آخری مجلس ہوگی، اس مجلس میں ہم چند اہم باتیں جن کا تعلق تقدیر سے ہے وہ عرض کریں گے، پھر ہم چند باتیں بطور نصیحت آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کریں گے، اور آخر میں بعض اعلانات ضرور کریں گے۔ یہ درس انشاءاللہ مختصر ہوگا، زیادہ تفصیل کا موقع نہیں، تو آپ سے گزارش ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے غور و فکر اور اہتمام کے ساتھ میری ان باتوں کو سماعت فرمائیں۔ پہلی بات میں گزشتہ کی مجلس کو جوڑ کر جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم نے گزشتہ کی مجلس میں تقدیر کیا ہے، تقدیر کے کیا قسمیں ہیں، تقدیر کے مراحل کیا ہیں، لیئرز کیا ہیں، اور اس کے بعد اس میں جو فرقے ہیں وہ فرقوں کی کیا حقیقت ہے، جبریہ کسے کہتے ہیں، قدریہ کسے کہتے ہیں، یہ جو بنیادی باتیں پوری باتیں ہم نے گزشتہ کی مجلس میں کر لی۔ آج میں جن باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جو کہ صحیح ہے، ابن نعیم وغیرہ نے روایت کیا ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان روح القدس نفث فی روعی ان النفس لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها واتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام نے میرے دل میں بات ڈالی، میرے دل میں یہ بات ڈالی، یہ وحی کی ہے کہ کوئی بھی نفس مرے گی نہیں یہاں تک کہ وہ اپنا رزق پورا نہ کر لے، اپنی جو مدت ہے اسے پوری نہ کر لے، اپنا رزق پورا نہ کر لے، کوئی بھی نفس کو موت آنے والی نہیں ہے۔ کوئی بھی نفس یعنی کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان، اسے اللہ سبحانہ و تعالی موت نہیں دے گا جب تک کہ اس کے لیے اللہ نے جو رزق لکھ دیا ہے وہ پورا نہ ہو۔ اگر اللہ نے اس کے لیے رزق اتنا لکھا ہے تو اتنا اسے مل کر رہے گا۔ اللہ نے اس کی نصیب میں فلاں فلاں چیز لکھی ہے تو وہ چیز مل کر رہے گی، کوئی اس سے روک نہیں سکتا۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اے اللہ، تو اگر کسی چیز کو دینا چاہے کوئی اسے روک نہیں سکتا، اور تو اگر کسی چیز کو روکنا چاہے کوئی اسے دے نہیں سکتا، اور تیرے معاملے میں کسی بھی ایک چیز کی نہیں چلتی ہے نا، یہ ہے تیرا معاملہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کسی بھی حالت میں انسان کو وہ چیز مل کر رہے گی جس سے اللہ نے اسے تقدیر میں لکھا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، دنیا حاصل کرنے کے لیے آپ کو جو محنت کرنی ہے واجبی طور پر، جتنا مختصر آپ کو دنیا حاصل کرنے کے لیے محنت کرنی ہے اتنی محنت کیجیے آپ۔
اجملو، اجمل یجمل اجمالن کا معنی مختصر کرنا، سرسری کرنا، زیادہ غور و خوض، زیادہ ڈیپ اس میں جا کر اس کی دیوانگی کے ساتھ اس میں جنون طاری ہو کر اپنے اوپر اسے حاصل کرنے کی مت کوشش کرو. تو دنیا حاصل کرو مختصر طور پر، یعنی اس کے لیے دیوانے مت بن جاؤ، اسے حاصل کرنے کے لیے بالکل دیوانے مت بن جاؤ، اسی کی سوچ لے کر ہمیشہ مت رہو. یہ دنیا کی ہوس آپ کے دل و دماغ میں حاوی نہ ہو. آپ اس دنیا کو اپنے ہتھیلی میں رکھیں، اپنے ذہن میں نہ چڑھائیں. دنیا کی ان مال و دولت کو آپ اپنے دل میں نہ جگہ دیں. اس کی جگہ ہے آپ کا ہاتھ، آپ کی ہتھیلی. یہاں دنیا پہنچے اور یہیں سے دنیا آپ سے دور ہو جائے. دنیا دل میں اسے جگہ نہیں دینا ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ برباد ہو گیا دینار کا بندہ، برباد ہو گیا درہم کا بندہ. تو دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، اس کے معنی کیا ہے عزیز دوست؟ یعنی وہ آدمی جو دولت جمانے کے لیے اس کے پیچھے پڑے رہتا ہے، اسی کے لیے سب کچھ کرتا ہے، اسے حلال راستہ حرام راستہ اس سے کوئی اسے تعلق نہیں، اس کا سب کچھ اسی میں اٹکا ہوا ہے کہ وہ دنیا حاصل کر لے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسے آدمی کو کہ یہ سکوں کا بندہ ہے، دینار اور درہم کا بندہ ہے، یعنی اس کی عبادت کرتا ہے. اب تو آپ جانتے ہیں اب کا معنی عبادت کرنے والا، یہ وہ ہے جو ان چیزوں کی عبادت کر رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسے آدمی پر اللہ کی بربادی ہو، ایسا آدمی برباد ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا بھیج رہے ہیں اس آدمی پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اجملوا فی الطلب، دنیا حاصل کریں، ضروری ہے. بغیر دولت کے، بغیر مال کے آپ اپنی زندگی اس دنیا میں بسر نہیں کر سکتے. مختصر تو چاہیے، لیکن اس کے پیچھے دیوانگی، اسے حاصل کرنے کے لیے کسی بھی نہ کسی انداز سے اسے حاصل کرنے کے لیے یہ جو لوگ اس کے پیچھے جو دوڑتے ہیں، اس کے پیچھے جو اپنا سب کچھ لگاتے ہیں، ان کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسا مت کرو. دنیا کو آپ اپنے دل میں جگہ مت دو، دماغ میں مت جگہ دو، اسے جو ہے صرف ہتھیلی تک رکھو اور اسے یہیں سے ختم کر دو، کیونکہ یہ آپ کا ساتھ دینے والی نہیں ہے. واتقوا اللہ واجملوا فی الطلب. اس کے بعد دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا يحملن احدکم استبطاء الرزق ان يطلبه بمعصیت اللہ. یعنی کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ کبھی رزق آنے میں دیری ہو تو آدمی اسے حاصل کرنے کے لیے اللہ کی نافرمانی میں اتر جائے. اللہ نے جو اس کے لیے رزق لکھا ہے کبھی وہ تیزی سے پہنچ جاتی ہے، کبھی اس کے اندر تاخیر ہوتی ہے، اس میں آگے پیچھے ہوتا، ہم نہیں جانتے اللہ نے کس کے لیے کیا لکھا ہے. تو رزق میں یہ آگے پیچھے تیزی دھیمی ہوتا ہے. تو اگر رزق میں اگر دیری ہو جائے تو کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ وہ رزق اسے آنے والی نہیں ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے حرام راستوں کو اختیار کر لے، حرام راستوں کو اختیار کر لے، حرام راستے پر چل پڑے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَإِنَّ مَا عِنْدَ اللَّهِ لَا يُنَالُ إِلَّا بِطَاعَتِهِ. اور اللہ کے پاس جو رکھا گیا ہے اسے صرف اور صرف اللہ کی خوشنودگی اور اللہ کی رضامندی میں ہی حاصل کیا جا سکتا ہے، اللہ کی نافرمانی میں حاصل نہیں کیا جا سکتا، اور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے ہی اسے حاصل کیا جا سکتا ہے. تو یہ بڑی عظیم حدیث ہے عزیز دوستو. اس حدیث نے ہماری زندگی کا نچوڑ بیان کر دیا کہ دنیا کی کیا حیثیت ہے اور یہ رزق آپ کو آ کر رہے گی. کبھی اس کے اندر تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن یہ تاخیر کی وجہ یا پھر یہ تاخیر کی وجہ سے آپ اسے حاصل کرنے کے لیے حرام راستوں میں نہ اتر جائیں. اگر آپ کی تقدیر میں 10 لاکھ روپے آئیں گے لکھا ہوا ہے تو یہ آ کر آپ کو رہیں گے، لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا ہے، ہم لوگ اس کی تاخیر دیکھ کر ڈر گئے اور اسے حاصل کرنے کے لیے مختلف راستوں کو ہم نے اختیار کر لیا ہے. تو عزیز دوستو یہ دنیا سمجھنے کے لیے یہ بہترین چیز ہے. یعنی ہر چیز اللہ نے پہلے سے ہی لکھ دی ہے، آپ کو جو ملنے والا ہے پہلے سے لکھ دیا گیا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی سن لیجئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان احدکم یجمع خلقه فی بطن امه 40 یوما نطفہ ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه
وأجله وشقي أو سعيد. شقي أو سعيد، میری آواز مجھے سنائی دے رہی ہے. شقی او سعید نہیں، ٹھیک. تو میں بتا رہا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَشَقِيٌّ وَسَعِيدٌ فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ بأهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ایک انسان اپنی ماں کے پیٹ میں اس کی خلقت ہوتی ہے تو وہ شروع کے 40 دن نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، یعنی پانی کا بوند. پھر 40 دن ہونے کے بعد وہ ایک خون کا لوتھڑا ہو جاتا ہے. پھر اس پر 40 دن گزرتے ہیں تو وہ ایک گوشت کا ٹکڑا ہو جاتا ہے. پھر اس میں سے اللہ ہڈیاں نکالتا ہے، پھر اس میں سے اللہ انسان کی زندگی نکالتا ہے، اور پھر 120 دن کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں روح پھونکتا ہے ایک ملک کے ذریعے سے. اور ایک ملک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھیجتا ہے جو روح پھونکنے کے بعد 4 چیزیں وہیں لکھ دیتا ہے. اور ملک کو حکم ہوتا ہے کہ 4 چیزیں آپ یہیں لکھ دیں. پہلا کیا ہے؟ یہ کتنی زندگی گزارے گا، اسے کون سا رزق ملنے والا ہے، یہ اچھا رہے گا کہ برا رہے گا، یہ اچھا رہے گا کہ برا رہے گا. تو کیا رزق ملنا ہے، کتنی زندگی گزارنا ہے، اور کیسے اس دنیا میں رہنا ہے، یہ سب کچھ اللہ نے لکھ دی ہے. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نیک عمل کے راہ میں چلتا رہے، جنتیوں کا عمل کرتا رہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالش کا فاصلہ ہے، اور اس پر اللہ کی کتاب ثابت آتی ہے، اور وہ جہنمیوں کا عمل کرتا ہے، جہنم میں داخل ہو جاتا ہے. اور اسی طریقے سے ایک آدمی جہنمیوں کا عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک بالشت کا فاصلہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ کوئی نیکی کرتا ہے اور جنتیوں میں سے ہو جاتا ہے. تو عزیز دوست سے معلوم یہ ہوا، یہ بات اس سے یہ واضح ہو گئی کہ ہر چیز اللہ نے لکھ دی ہے، اور ہر چیز اللہ کے علم ہے. پوری تفصیل ہم نے گزشتہ کی مجلس میں کر دی ہے، صرف میں یہ 2-3 حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. تو اس سے عزیز دوست سے بات اچھی طریقے سے واضح ہو گئی کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں ہم کو بھیجا ہے، اللہ نے ہماری رزق کی ذمہ داری اللہ نے لے لی ہے، ہماری زندگی کی تعین اللہ نے اپنے پاس کر لی ہے. تو صحابہ نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر ہر چیز لکھ دی گئی ہے اور ہر چیز اللہ نے اپنے پاس کر لی ہے تو پھر عمل کیوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اعملوا کل میسر لہ عملہ، آپ لوگ عمل کرتے جائیں، آپ جہاں جانے والے ہیں اس اعتبار سے آپ کے لیے آپ کے اعمال آسان ہو جائیں گے. اگر کوئی آدمی نیک ہے اور جنت میں جانے والا ہے تو وہ نیکوکاروں کے راستے میں چلے گا، یہ اشارہ ہے کہ وہ سیدھے انشاءاللہ جنت جانے والا ہے. اگر کوئی آدمی برا ہے، اس کی تقدیر میں اللہ نے جہنم لکھ دی ہے اور وہ جہنمیوں کا عمل کرتا ہے، تو اشارہ ہے کہ یہ راستہ سیدھا جہنم میں لے کر جا کر اسے چھوڑنے والا ہے. تو اس لیے آدمی کا عمل فیصلہ کرتا ہے. نیک آدمی ہے تو نیک عمل ہوں گے اس کے، اور اسے ہم امید لگائیں کہ انشاءاللہ یہ جنت میں جائے گا. برا آدمی ہے تو وہ برا اپنا طریقہ اختیار کرے گا، تقوی کے بغیر اپنی زندگی گزارے گا، تو اس سے اشارہ ہے کہ یہ جا کے سیدھے جہنم میں ختم ہونے والا ہے. تو میں نے آپ کو گزشتہ مجلس میں بتا دی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ظلم کرنے والا نہیں ہے. اچانک ایک چھوٹا عمل اور سیدھا جہنم، ایسے ہوتا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بطور سزا بعض لوگوں کو دیتا ہے جن کے اندر کہیں نہ کہیں دل میں چور رہا ہے، کہیں نہ کہیں وہ نفاق، کہیں نہ کہیں وہ چیزیں تھیں جن کا بدلہ اللہ نے سے لے لیا ہے. ایسے کتنے واقعات ہیں، ایسے کتنے واقعات ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے دنیا میں چھوٹ دی کیونکہ وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے. اور دنیا میں وہ نیکوکاروں کی زندگی تھی، اس کی دنیا میں وہ اچھا لوگوں کی طرح تھا، اور اندر اس کے دل میں وہ کھوٹ، وہ چور تھا جس کے بدلے میں اللہ نے اسے اچانک پکڑ لیا موت کے قریب، اور اس کے بعد اس کے ساتھ بہت ہی برا ہوا. ایسے کتنے مرتبہ ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عزیز دوستو ہمارے اعمال کو ضائع کرنے والا نہیں. ہم یہ لے کر نہ ڈریں کہ بھائی اگر سب کچھ لکھ دیا گیا ہے تو ہم عمل کیوں کریں.
بے فکر رہے. اگر آپ کی سوچ نیک ہے اور نیک راستے میں آپ چل رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ آپ کا ساتھ دے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ پر ظلم کرنے والا نہیں ہے, آپ کے اعمال کو ضائع کرنے والا نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کے اچھے اعمال آپ کو جنت تک پہنچائیں گے. تو یہ چند باتیں تھیں عزیز دوستو جن کا تعلق تقدیر سے تھا. میں نے 2 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی. اب چلیے چند باتیں بطور نصیحت آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں. عزیز دوستو, آپ نے اس کورس کو پڑھا الحمدللہ, تو آپ نے اس کورس میں ایمان کی پوری باتیں سیکھی. ہم نے جب 1 مہینے پہلے اسے شروع کیا تھا تو ہم نے شروع کیا تھا لفظ ایمان سے, ہے نا. ایمان کا کیا معنی ہے, اسے عربی میں کیا کہتے ہیں, اور اس کا اسلام میں شریعت میں اس کا کیا معنی ہے, ہاں. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ ایمان ہم کو کس پر لانا ہے. تو اس کے بعد ہم نے وہ 6 ارکان آپ کے سامنے پیش کیے, اور اس کے بعد ہم نے ایک ایک رکن کو لیا اور اس میں ہم نے تفصیلی گفتگو کی. دیکھا کہ اللہ پر ایمان لانا ہے تو کون سے راستے پر چل کر ایمان لانا ہے. اسی راستے کو ہم توحید کہتے ہیں جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے لیے ریکگنائز کیا, اور توحید کے راستے پہ چل کے ہم اللہ پر ایمان لائیں گے. اور توحید کیا ہے, اللہ کو ایک ماننا ہے, تو اس کی 3 قسمیں ہو جاتی ہیں, توحید الالوہیہ, توحید ربوبیہ, توحید الاسماء والصفات. ہم نے ہر توحید پر تفصیل سے گفتگو کی, مختصر ہی کیوں نہ ہو لیکن اہم باتیں آپ کے سامنے آ گئی. پھر ہم نے اپنی گفتگو کو جاری رکھا. ہم نے دیکھا کہ ملائکہ پر ایمان کیسے لانا ہے, ملائکہ کون ہیں, ملائکہ اللہ نے کیسے بنایا ہے, ملائکہ کا کیا معنی ہے, اور کتنے ملائکہ ہیں, ان کی کیا ذمہ داری ہے, کیسے ایمان لانا ہے, یہ بھی ہم نے تفصیل دیکھی. پھر ہم نے گفتگو کی اللہ کی کتابوں پر. ہم نے دیکھنے کی کوشش کی کہ اللہ کی کتابیں, ان پر کیسے ایمان لانا چاہیے, اور اللہ کی کتابیں کتنی ہیں, اور کون سی کتاب میں کون سی چیزیں ہیں. اور اس کے بعد ہم نے قرآن پر مستقل ایک درس دیا کہ قرآن کی حفاظت کیسے ہوئی, اور قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے تو اس کی حفاظت اللہ نے کیسے کی ہے ہم نے دیکھ لی. اور پھر ہم نے گفتگو کی تھی یوم القیامہ پر. یوم القیامہ پر ہم نے دیکھا کہ قیامت کی قریب آنے والی نشانیاں کیا ہیں, اور قیامت پر ایمان لانے کا مطلب کیا ہے, یہ ہم نے دیکھا. اور اس کے بعد چھوٹی موٹی اور بڑی نشانیاں, اس کا ہم نے ذکر کیا. 10 بڑی نشانیاں ہیں, اس کی ہم نے چھوٹی سی تفصیل دیکھی. اور اس کے بعد ہم نے ابن سیاد اور دوسرے دجال کے متعلق جو بھی مسائل تھے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے. اور گزشتہ کی مجلس ہماری تھی تقدیر پر, تو ہم نے تقدیر کی اہم باتیں سمجھنے کی کوشش کی, اور تو ارادہ الکونیہ, ارادہ شرعیہ, جو اہم فرق ہے اسے ہم نے گزشتہ کی مجلس میں دیکھی. تو یہ عزیز دوستو یہ کورس تھا جس میں آپ نے ان تمام باتوں کو سنی. عزیز دوستو دیکھیے, یہ جو کورس آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا تھا, یہ کورس اصل میں اس میں صرف میں ایک آدمی کی محنت نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں جو خاص طور پر آن لائن ہے انہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی ایک فرد یا پھر میری ذاتی کوشش نہیں ہے, بلکہ ایک ہمارا پورا مرکز ہے, ایک پورا ہمارا سیٹ اپ ہے. ہم سب لوگوں نے مل کر جو ہے اس کورس کو ممکن بنایا. اس سے پہلے ہم نے کئی کورسز چلائے. آپ یوٹیوب میں جائیں گے تو بہت سارے کورسز آپ کو نظر آئیں گے, ہے نا. سائنس آف قرآن, سائنس آف حدیث, اور اس کے بعد العقیدہ الواسطیہ, بہت سارے کورسز ہم نے پہلے بھی چلائے. کورسز چلانا ہمارے مرکز کے لیے کوئی نئی چیز نہیں ہے. مرکز میں ہمیشہ ہم علمی سرگرمیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں پر علمی کامیں زیادہ ہم کرتے ہیں. تو دیکھیے مرکز میں علمی کامیں کرنے کے لیے ہمارے پاس ہم نے ایک ڈائٹ بنایا ہے نا, جس میں ہم عربی زبان سکھاتے ہیں اور ساتھ ساتھ علوم شرعیہ عربی زبان میں سکھاتے ہیں. تو اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ امت کے لیے ایسے افراد تیار ہو جائیں جو آگے چل کے امت کی خدمت کریں, للہ, اللہ کے لیے خدمت کریں. اور امت کے اندر جو شرک و بدعات, اور امت کے اندر جو دین سے دوری, دین سے جو بیزاری, اور دین نہیں جاننے کی وجہ سے جو خمیازہ بھگت رہے ہیں, وہاں سے نکالنے کی عزیز دوستو یہ اصل مقصد ہے ہمارا یہ کورس چلانے کا, تاکہ لوگ شریعت کو عربی زبان میں سیکھیں, اور عربی زبان میں سیکھنے کے بعد وہ شریعت کی سمجھ میں انہیں گہرائی ملے گی, تو اس کے ذریعے سے امت کی خدمت کریں. تو اس لیے ہم ایک ڈائٹ کا پروگرام چلاتے ہیں. اس میں الحمدللہ اب تک 2-3 بیچز پڑھ رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ ٹھیک ڈھنگ سے اسے مکمل تک اللہ جو ہے اسے پہنچا دے, تکمیل تک پہنچا دیں. اور اس کے بعد مرکز کے ایکٹیویٹیز میں ہم دیکھیے یہاں پر ایک مسجد ہے, 5 جگہ نماز ہوتی ہے, جمعے کے خطبے ہوتے ہیں, اور اسی طریقے سے ڈھیر سارے ہم سوشل ایکٹیویٹیز میں ہیں. بہت سارے جو ہے غریبوں کی مدد کرنا, کتنے ایسے خاندان ہیں جو مرکز سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو مرکز کے مختلف چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. پوری تفصیل ہے, آپ کو شاید جو ہے میں ہمارے ساتھیوں سے کہوں گا کہ آپ پرومو ویڈیو آپ ایک لنک ڈال دیجئے انشاءاللہ, جو بھی ہیں سو پورے یہ ویڈیو کے ساتھ اسے دیکھ لیں. تو عزیز دوستو یہ ہمارے مرکز کے ایکٹیویٹیز ہیں. تو مرکز ہم بنائے ہیں جس میں ہم جو ہے سب جڑے ہوئے ہیں. لگ بھگ ہم یہاں 70-100 سے زیادہ لوگ جڑے ہوئے ہیں جو مرکز کی ترقی میں کوشاں ہیں.
اور اسی طریقے سے ہم نے مرکز کے لیے ایک مسجد بنانے کی بھی کوشش کی الحمدللہ، اور اس کے لیے ہم نے جگہ بھی خرید لی، لگ بھگ 7 کروڑ روپے اللہ کے فضل و کرم سے جمع ہوئے، تو ایک مسجد کے لیے جگہ بھی ہم نے خرید لی ہے، اب اسے بننا ہے، اس کے بننے کی کوشش میں ہم لگے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اچھی طریقے سے پایہ تکمیل تک پہنچا دے، اور آپ تمام حضرات سے ہم تعاون کا جو ہے انتظار کر رہے ہیں، تعاون آپ تمام حضرات کریں، نہ کہ صرف مالی تعاون بلکہ آپ اپنی ذہنی تعاون، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ہر انداز سے آپ کے رائے مشورے، تمام تعاون کے ہم محتاج ہیں۔ تو عزیز دوستو، یہ تمام چیزیں جو مرکز کے ذریعے سے ہم کر رہے ہیں، یہ تمام چیزیں بیکار ہو جائیں گی، یہ تمام چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا اگر نیک لوگ اس میں نہ جڑیں، پاک نفوس اس میں نہ جڑیں، للہ محنت کرنے والے نہ جڑیں۔ تو یاد رکھ لیجئے، ہمارے کورسز کا مقصد صرف آپ کو کورس پڑھا کے سرٹیفکیٹ دے کے بھیجنا نہیں ہے، یہ تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، بہت سارے ادارے اس کے پیچھے لگے ہیں۔ ہم یہ کام نہیں کرنا چاہتے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو پڑھائیں اور لوگوں کے اندر اتنا جذبہ پیدا کریں جس کے ذریعے سے وہ دین کی خدمت میں میدان میں اتریں، دین کی خدمت جو اشد ضرورت ہے آج عزیز دوستو، حالات انتہائی ڈگرگون حالات ہیں، وہ کوئی نارمل حالات نہیں ہیں، کوئی ویسے حالات نہیں جو آج سے 10 سال پہلے رہے نا۔ عزیز دوستو، حالات بدل گئے ہیں، حالات بڑی تیزی سے بدل رہے ہیں، اور آج ہندوستان کا مسلمان ایک ایسے موڑ میں کھڑا ہوا ہے کہ وہ اپنی آنے والی زندگی کے لیے ایک بہترین فیصلہ لیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی ہماری امت بہت بڑی گہری نیند میں سو رہی ہے۔ بہت سارے ایسے ہیں جو انہیں اس تعلق سے کچھ پتہ ہی نہیں، وہ سمجھیں کہ کہیں اور کھوئے ہوئے ہیں اور معاملہ کچھ اور ہی چل رہا ہے۔ تو عزیز دوستو، اس ایسے موڑ میں کھڑے ہیں کہ جہاں پر ہم کو صرف اور صرف دین ہی بچا سکتا ہے۔ یاد رکھ لیجئے، کوئی پولیٹیکل پارٹی آپ کو بچانے کے لیے نہیں آئے گی، کوئی اڑوس پڑوس کے لوگ آپ کو بچانے کے لیے نہیں آئیں گے، کوئی بھی چیز آپ کو بچانے کے لیے نہیں ہے اس دنیا میں۔ یاد رکھ لیجئے، اگر کوئی بھی چیز آپ کو بچا سکتی ہے تو وہ ہے آپ کا دین، یہ ہے اسلام کی یہ شناخت، اسلام اور یہ ایمان ہی ہے جو ہم کو بچانے والے ہیں۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر آپ اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا، معنی یہ کہ اللہ کی دین کی آپ مدد کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ تو عزیز دوستو، اصل میں یہ دیکھیے، یہ حالات بدلے کیوں ہیں؟ یہ اللہ نے بدلایا ہے، اور اللہ شر محض نہیں چاہتا۔ ہم نے تقدیر میں پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی شر محض، صرف شر نہیں چاہتا، ہر شر جو ہم کو شر نظر آتا ہے اس کے پیچھے خیر کے بہت سارے دروازے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو حالات بدلے ہیں، جو ہم کو ظاہری طور پر شر نظر آتا ہے، اس میں بہت سارے خیر کے پہلو ہیں، بہت سارے ایسپیکٹس اس میں اچھائی کے ہیں۔ اس میں بہترین اچھائی کے پہلو یہ ہے کہ اللہ آپ تمام کو، ہم سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کی طرف دھکیل رہا ہے، دین کی طرف دھکیل رہا ہے کہ چلو اب یہی ایک چیز ہے جہاں آپ کو اپنے آپ کو بچانا ہے، یہی ایک چھت ہے جو بچی ہوئی ہے، جہاں پر آپ جائیں اپنے آپ کو بچائیں، کوئی دوسری چھت آپ کو بچائے گی نہیں، صرف دین ہی آپ کو بچانے والا ہے۔ اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت، یہ ایمان، یہ تقوی، یہ استقامت، یہی چیزیں ہیں جو آپ کو بچانے والی ہیں، ورنہ کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کو بچا سکتی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چیز ہمارے ذہنوں میں ڈال رہا ہے، پوری امت کو اس طرف سمیٹ رہا ہے۔ اس سے بڑی خیر کی بات کون سی ہو سکتی ہے کہ ہم سب جائیں دین کی طرف رجوع کریں۔ بھٹکے ہوئے تھے، بھولے ہوئے تھے، غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اپنے اپنے دنیاوی کاموں میں لگے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے ہمیں ایک جگہ سمیٹنے کے لیے اللہ نے حالات کو بدلا ہے۔ تو ہم ان چیزوں کو سمجھے اور دین کی طرف آگے بڑھ جائیں، اور دین کے ہو کر رہ جائیں، اور دین کی خدمت اپنی زندگی کا شیوا بنا لیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جو اسلام کے جو دشمن ہیں، مسلمانوں کے جو دشمن ہیں، انہوں نے یہ مقاصد ایسے ہی حاصل نہیں کر لیا ہے، آؤٹ آف بلو یہ چیزیں ان کو نہیں مل گئی، اس میں انہوں نے اخلاص کے ساتھ محنت کی۔ جو بھی ان کا عقیدہ ہو، جو بھی وہ باطل عقیدہ ہو، عقیدہ باطل اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ باطل عقیدے میں ان کے اندر یہ جو ثبات قدمی، یہ پختگی، یہ بالیدگی جو ان کے اندر جو پیدا ہوئی، اور اس کے اندر جو اخلاص ہے، اپنے اس باطل عقیدے کے لیے جو اخلاص ہے، ان میں سے کوئی آدمی پیسوں کے لیے کچھ نہیں کرتا، کوئی آدمی دنیاوی شہرت کے لیے نہیں کرتا، ان میں سے ایسے لوگ ہیں جو اس عقیدے کے لیے سب کچھ انہوں نے چھوڑ دیا ہے، انہیں اپنے خاندان کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے، اپنے فیملی کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ کتنی ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے پورے کے پورے خاندان کو چھوڑ دیا اور وہ ایک اکیلی ہو کر اس عقیدے کے پرچار میں لگ گئی،
गांव गांव, गली गली, नुक्कड़ नुक्कड़, सड़कों में घूमते हैं और इस चीज का प्रचार करते हैं। कितने ऐसे हैं, एक दो नहीं है, बहुत बड़ी तादाद के पीछे लगी हुई है। और कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसी तब्दीली ला ली कि वो कभी दुनिया के ताल्लुक से सोचेंगे नहीं। सिर्फ उनका मकसद होगा कि ये जो अकीदा जिसे उन्होंने बनाया है, ये जो चीज जिसे वो मानते हैं, इसके लिए सब कुछ सर्व करें। कितने ऐसे हैं, कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपना पूरा माल लगा दिया, कितने ऐसे हैं जिनके पास जितनी भी दौलत थी सब कुछ लगा दी है। सब कुछ अजीज दोस्तों किसके लिए? बातिल के लिए। और उन्हें मालूम है कि इसमें सिर्फ चंद दिनों के फायदे हैं, बस इसके बाद इसमें कोई फायदे नहीं है। और आखिरत की जिंदगी तो ईमान है ही नहीं उन लोगों का। तो ये जो भी कर रहे हैं एक किस्म समझिए कि एक किस्म की कोशिश है अपने आप को जोड़ने के लिए, बस। इसमें उन्हें दुनिया में भी कुछ मिलने वाला नहीं है, आखिरत में कुछ मिलने वाला नहीं है। आप उनसे पूछेंगे अगर ये अकीदे को आपने नाफिज कर दिया तो आपको क्या फायदा मिलेगा, उसका जवाब नहीं है उनके पास। वो कोई एक एक्स्ट्रा स्पेशल फायदे के इंतजार में नहीं है, बस उनको करना है, ये उनके जहन में डाल दिया गया और उसके लिए लगे हैं। अजीज दोस्तों, उसके बरअक्स बरखिलाफ आप इस इस्लामी अकीदे को पढ़ते हैं, आखिरत के ईमान को पढ़ते हैं, दुनियावी ज़िंदगी की इसकी गैर हकीकत होने को पढ़ते हैं, तो अजीज़ दोस्तों हम और आपके दिल में तो ऐसा जज्बा आना चाहिए कि हम सब कुछ अल्लाह के लिए दे दें। और आपने इस्लाम की अगर आप इस्लाम की जो हम कोर्स पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे इस्लाम का माना इस्तिस्लाम का माना अपने आप को आप मुकम्मल तौर पर सरेंडर करें, आपका तन मन धन माल सब कुछ सरेंडर करें। ये आपका दीन आपसे चाहता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा है, लोगों जो ईमान लाए वो दीन में मुकम्मल तौर पर दाखिल हो जाओ, दीन में मुकम्मल तौर पर। यानी वक्ती नहीं कि भाई मैं एक छोटा सा कोर्स करूंगा और उसके बाद मालूमात जमा कर लूंगा और उसके बाद मैं गायब हो जाऊंगा, ये वक्ती तौर पर नहीं। अजीज दोस्तों, इस्लाम ये कोई मौसम नहीं है, ये कोई टेम्परवरी हल नहीं है, इस्लाम जिंदगी है, जिंदगी। और हमको चाहिए कि इस्लाम को अपनी जिंदगी में लाएं। और सहाबा और हम में फ़र्क क्या है, बार बार मैं ही कहता हूँ, सहाबा और हम में फ़र्क क्या है, वो भी तो इंसान थे, हम भी इंसान हैं। उनमें भी मालदार थे, हमें भी मालदार हैं, उनमें भी गरीब थे, हमें भी गरीब हैं। उन्हें भी अल्लाह ने अक्ल दी, हमें भी अक्ल अल्लाह ने दी है। उनके भी दो हाथ थे, हमारे भी दो हाथ थे, उनके भी दो आंख, हमारी भी दो आंख है, यही हम जैसे ही इंसान थे ना। लेकिन उन्होंने चंद दिनों में सारी दुनिया के काये को पलट दिया, सारी दुनिया के मैप को उन्होंने तब्दील कर दिया और जहां कहीं भी गए इस्लाम के पैगाम को दूर दूर तक पहुंचाया। उनमें से किसी ने अपनी जिंदगी को संवारने के लिए कुछ किया नहीं, उन्होंने जो भी कुछ किया अल्लाह के लिए किया। तो फर्क क्या है अजीज दोस्तों? फर्क यह है कि उन्होंने कुर्बानी दी, हम वो हैं कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। हम वो हैं जो कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं है। अगर हम भी कुर्बानी दे दें तो जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे भाई आएंगे आखिरी जमाने में, इख्वानुकुम, तुम तो मेरे असहाब हो, मेरे भाई आएंगे जिनके पास असल ईमान होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा। तो इख्वानुकुम, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई बन सकते हैं कब? हमारे पास भी वो कुर्बानी का जज्बा हो जाए। तो अजीज दोस्तों, ये कुर्बानी का जज्बा हमारे अंदर जब तक नहीं आएगा हम मार खाते रहेंगे, हमें लोग रोनते रहेंगे, हम पसपा होते रहेंगे और हमें ख़त्म किया जाएगा, हम बुज़दिल हो जाएंगे, हम कमज़ोर हो जाएंगे, हम समझिए कि एक ढांचा, सिर्फ ढांचा हो जाएगा, खोखला ढांचा बनकर रह जाएंगे। याद रख लें, इज्जत है तो इस्लाम की चौखट में, बुलंदी है तो ईमान में, इज्जत आबरू हिफाजत अगर है तो याद रख लीजिए इस्लाम ही के पास। और हम इसे अगर छोड़ दें तो जलील होकर रह जाएंगे। मुझे उमर बिन खत्ताब का कौल याद आ रहा। उमर बिन खत्ताब कहते हैं कि अल्लाह ने हमें बनाया है इस्लाम की तबाह करने के लिए, हमें चाहिए कि इस्लाम ही के ज़रिए से इज्जत को तलाश करें। अगर हमने इस्लाम को छोड़कर किसी दूसरी जगह इज्जत तलाश करने की कोशिश की, अल्लाह हमें जलील कर देगा, अल्लाह हमें जलील कर देगा। अजीज दोस्तों, वक्त का तकाजा है कि हम में से लोग उठें और कुर्बानी दें। कुर्बानी का टाइम आ गया है। हम में से हैं बाज़ लोग कुर्बानी देते हैं लेकिन उनके पास डेडिकेशन नहीं है। उनकी मिसाल तो ऐसी है कि वो ऐसी मेहनत करते हैं कि वो बींजियाँ डाल रहे हैं, जहाँ कहीं भी डालें बींजियाँ डाल रहे हैं, बस। इसमें अक्लमंदी है क्या? या फिर आप एक बींजी डालें, उसमें पानी डालें, उसमें से दरख्त निकालें और उसमें से फल निकालें और वो फल को खाएं, किसमें अक्लमंदी है? ये जिसने जहाँ कहीं भी बींजी डाली उसने तो मेहनत की लेकिन उसके पास डेडिकेशन नहीं था, उसके पास वो साबित कदमी नहीं थी,
اس کے پائے استقلال میں ہے نا، وہ پائے استقلال میں جنبش نہیں تھی، وہ ڈٹا ہوا تھا. ایسے ہی موقع پر عزیز دوستو آپ کو ریزلٹس ملتے ہیں. تو ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہوں اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ قربانی دیں، للہ قربانی دیں. اگر ہم قربانی دینے کے لیے نہیں تیار نہیں ہیں عزیز دوستو، یاد رکھ لیجئے ہمارے ساتھ یہی کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے. تو یہ چند باتیں آپ اپنے ذہن میں رکھیے، چند باتیں آپ دیکھیے. اور دین سیکھنا اور سکھانا یہ ہمارے زندگی کا مشغلہ ہونا چاہیے، کیونکہ دینی سے ہم کو سکت ملتی ہے، دینی سے ہم کو وہ ریفریشمنٹ ملتا ہے، دینی سے ہم کو طاقت ملتی ہے، دینی سے ہم کو جذبہ ملتا ہے، اور اللہ کے کلام ہی سے ہم کو آخرت اور دنیا کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے. تو یہ دین کا علم ہے. صحابہ کی خوب یہ تھی کہ ان کے پاس علم حاصل کرنے کا ایک سلسلہ موجود تھا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب مدینہ آئے تو جب بازار جاتے تھے تو اپنے ایک ساتھی کو کہتے تھے کہ عتبان بن مالک سے کہتے کہ آپ میری جگہ جائیں، اور وہ بازار چلے جاتے. دوسرے دن یہ مجلس میں آتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور عتبان بن مالک بازار چلے جاتے، تو ایک دوسرے سے وہ علم حاصل کرتے رہتے تھے. تو صحابہ وہ ہیں جنہوں نے قرآن کا علم حاصل کیا. تو علم کا سلسلہ باقی رکھنا چاہیے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں کیا کہا، الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہا الا ذکر اللہ وما والاہ او عالما او متعلما. دنیا لعنت بھری، یعنی لعنت سے مراد ادھر دنیا مذموم ہے، دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہے، دنیا کی مذمت ہے، دنیا میں کوئی بھی چیز فائدہ دینے والی نہیں ہے، سب میں اللہ کی لعنت بھری پڑی ہوئی. اس میں کہیں پر بھی اللہ نے اپنے لیے کچھ رکھا ہی نہیں ہے سوائے اللہ کے ذکر کے، سوائے اللہ کے ذکر کے. قرآن، نماز، یہ جو اللہ کی یاد، یہ جو ایمان اور تقوی استقامت کی باتیں، یہی ایک چیز ہے جس میں اللہ نے برکت ڈالی ہے. بقیہ پوری دنیا لعنت سے بھری ہے. یہی جس سے اگر آپ کے دوسرے بھی کام اللہ کے ذکر سے جڑ جائیں تو اس میں بھی برکت آ جائے گی. اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا او عالما او متعلما، جو آدمی سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے، یہ وہ گروپ ہے جو اللہ کے لعنت سے بچی ہوئی ہے. بقیہ پوری جگہ اللہ کی لعنت ہے. تو عزیز دوستو یہ دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، ہم اس کے پیچھے چلیں گے تو دھوکہ ہی کھائیں گے. جو اس کے پیچھے چلتا ہے وہ دنیا تو حاصل نہیں کرتا بلکہ ذلیل ہوتا ہے، اور جو دین کے چلتا ہے اسے دنیا بھی مل جاتی ہے. تو عزیز دوستو ہم اور آپ کو چاہیے، اور میں آپ کو اس کورس کے اختتام میں آپ کے سامنے یہ نصیحت عرض کرتا ہوں کہ آپ اس علم کے سلسلے کو باقی رکھیے، اور اس کے بعد قربانی دینے کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے. اسی سے عزیز دوستو دین کی خدمت ہو سکتی ہے. اور اس کے بعد یہ جو دنیا کے علوم جو ہم سیکھتے ہیں اسے بھی ہم کو چاہیے کہ ہم دین کی خدمت میں لگائیں. آپ کا آئی ٹی میں ہونا، آپ کا فلاں میں فلاں ہونا، یہ سب چیزیں یاد رکھ لیجئے اگر آپ نے اس سے دین کی خدمت میں نہیں لگایا تو اس میں برکت نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی لعنت سے بھری پڑی ہے. تو یہ چند باتیں تھیں نصیحت کی جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا تھا. اب چلیے چند اعلانات سن لیتے ہیں. پہلا اعلان یہ ہے کہ جو بھی آف لائن اور آن لائن میں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ تمام ہم سے جڑ کر رہیں. ایسا نہیں کہ آپ ایک کورس میں اور اس کے بعد آپ چلے گئے، آپ کون ہم کون، اس قسم کی پڑھائی ہم نہیں پڑھاتے ادھر. وہ سرٹیفکیٹ والی پڑھائی ہمارے یہاں نہیں ہے. جو بھی ہمارے پاس آتا ہے ہم اس سے جڑ جاتے ہیں، وہ ہم سے جڑ جاتا ہے. تو آپ تمام جو بھی ادھر حاضر جو بیٹھے ہیں آف لائن اور جو بھی آن لائن میں ہیں، جو بھی مرد ہیں عورت ہیں، تمام سے میری گزارش ہے کہ آپ ہم سے ہمیشہ جڑے رہیں انشاءاللہ. تو آپ کو جوڑ کے رکھنے کے لیے ہم مختلف کوششیں کریں گے. اس میں سے پہلی کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ یہ جو کورس ختم ہو گیا ہے، انشاءاللہ 1 ہفتہ 10 دن کے ٹائم کے بعد ایک دوسرا کورس ہم شروع کرنے والے ہیں انشاءاللہ. اس میں ہم کتاب التوحید، شیخ محمد بن عبد الوہاب کی وہ کتاب التوحید کی تشریح و توضیح آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ. وہ انشاءاللہ اس کے کیا ٹائمنگس ہوں گے، کیا ڈیٹ ہوں گے اور کون سے دن ہوں گے، یہ بھی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی انشاءاللہ. فی الحال ہم نے یہ طے کیا ہے کہ ہفتے میں 2 دن کے لیے وہ چیزیں ہوں، ہفتے میں 2 دن کے لیے یہ کورس چلے گا. اور بقیہ دن یعنی کل ملا کے 5 دن، ہفتہ اتوار چھوڑ کے، تو ہفتے میں 2 دن یہ کورس چلے گا. اور 3 دن ہم یہاں پر انشاءاللہ جو بھی آف لائن ہیں، جو بھی حضرات یہاں موجود ہیں، ان کے لیے تجوید کا کورس ہم شروع کرنے والے ہیں. تو آپ تمام حضرات سے کیونکہ تجوید کا کورس ہم آن لائن میں نہیں چلا سکتے، آن لائن میں چلائیں گے کیونکہ تجوید ایک ایسی چیز ہے جسے سننے اور سیکھنے، براہ راست سننے اور سیکھنے سے اس کا تعلق ہے. آن لائن میں پڑھائیں گے تو اس کا وہ ایفیکٹیونیس نہیں رہے گا. لیکن آن لائن میں جو ہمارے پاس جڑے ہیں ان کے لیے ہم نے انتظام کیا ہے کہ ہفتے میں 2 دن انشاءاللہ کتاب التوحید کی تشریح و توضیح آپ کے سامنے پیش کریں گے. تو آپ ہم سے جڑتے رہیں. اور جو بھی آن لائن میں ہیں ان سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ وہ آئیں، ہمارے مرکز کی زیارت کریں انشاءاللہ. وہ بھی ہمارے مرکز کا حصہ ہیں. اور جب بھی اگر وہ ابراڈ میں ہیں، جب بھی انہیں چنئی آنے کا موقع ملے تو ہمیں اطلاع دیں،
ہم ان کا انشاءاللہ استقبال کریں گے اور وہ آئیں ہمارے مرکز کو دیکھیں اور ہمارے کاموں میں جڑیں، اپنی رائے، اپنے سجیشن اور علم سیکھنے کا سلسلہ ہمارے ساتھ جڑ کر اسے باقی رکھیں انشاءاللہ۔ اس سے انشاءاللہ اصل میں امت کا فائدہ ہوگا، اصل میں دین کی خدمت ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ تو یہ عزیز دوستو پیٹرن ہے۔ تو پیر کے دن، منگل کے دن، چہارشنبے کے دن انشاءاللہ تجوید کورسز ہوں گے، اور جمعرات جمعہ کے دن انشاءاللہ ہم کتاب التوحید پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو جو بھی حاضرین ہیں تمام سے گزارش ہے کہ آپ ہم سے انشاءاللہ اس انداز سے جڑے رہیں۔ اب جہاں تک ایگزام کی بات ہے، انشاءاللہ جمعرات، آج پیر کا دن ہے، کل چھوڑ دیجئے، پھر پرسوں چھوڑ دیجئے، پھر جمعرات کے دن انشاءاللہ ہلکی پھلکی ایک چھوٹی سی ٹیسٹ آپ سے لی جائے گی انشاءاللہ۔ تو آپ اس کے لیے تیاری کریں اور انشاءاللہ آ کر ٹیسٹ دیں۔ جو آن لائن میں ہے ان کے لیے ہم کیسے ٹیسٹ کا انتظام کریں گے وہ آپ کے سامنے تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ ہم گروپ میں ہو سکتا ہے کہ کوشچن پیپر ڈال دیں، یا پھر وہ ڈائریکٹ پھر آن لائن لاگ ان کر آئیں، اور اس کے بعد 1 گھنٹے کا ٹائم لیں اور اس کے بعد وہ ٹیسٹ لکھیں اور کاغذات فوراً بھیج دیں۔ تو اس انداز سے ان کا وہ ٹیسٹ پورا ہو سکتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ چند چیزیں تھیں، اعلان سے ان کا تعلق تھا، اور آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس دینی خدمت کے لیے دعا کریں، اور آپ جو ہے اس میں جڑے ہوئے رہیں انشاءاللہ۔ جو بھی اس تعلق سے آپ کے پاس سوالات ہیں آپ ضرور کریں انشاءاللہ، ہم جواب دینے کے لیے ادھر حاضر ہیں۔ ھذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کچھ سوالات ہیں؟ سیکھنے کا کورس بارے میں مہربانی۔ عربی زبان سیکھنے کے لیے کورس کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو عربی زبان ہم ادھر پڑھا رہے ہیں الحمدللہ۔ ڈائٹ نامی ایک ہم جو ہے کورس کی تشکیل دیے ہیں، جس میں عربی زبان اور علوم شرعیہ عربی زبان میں پڑھانے کا ہم اہتمام کرتے ہیں، تو وہ ہم یہاں ہمارے مرکز میں کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عربی زبان سیکھنے کے لیے، اس کی تفاصیل جاننے کے لیے آن لائن اتنا مناسب نہیں ہوگا۔ یہ جو کورس ہے لگ بھگ اس کے جو ہے 4 مرحلے ہیں، 2-2.5 سال میں کورس مکمل ہوتا ہے۔ تو فی الحال ہمارے پاس اسی کا انتظام ہے، اور آن لائن میں انشاءاللہ مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ ہم کچھ جو ہے عربی کے لیے کریں انشاءاللہ۔ دعا کریں اللہ اسے آسان کرے۔ سوال کر رہے ہیں کہ مسلمانوں میں سفید رنگ کو گویا کہ وہ بیوہ عورت کا رنگ سمجھتے ہیں بعض لوگ، تو اس تعلق سے آپ بتائیں۔ دیکھیے، سفید رنگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر سفید رنگ ہی پہنا کرتے تھے۔ تو سفید رنگ یہ بیواؤں کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہے، اور سب سے محبوب لباس ہے سفید رنگ۔ سب سے یہ اس میں روشنی ہے نا، اس میں چاشنی ہے، اس میں طاقت ہے، اس میں ہے نا ذہن کا خلاصہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے سفید رنگ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، اور ہم تمام کو بھی چاہیے کہ پسند کریں۔ ایسی شادی میں جس میں جہیز لیا جاتا ہے جانا مناسب ہے نہیں ہے۔ اگر آپ کو معلوم ہو کہ جہیز دیا گیا ہے تو آپ نہ جائیں تو بہتر ہے، اور بتا دیں ان لوگوں کو جو آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ میں اس شادی میں نہیں آ سکتی کیونکہ اس کے اندر جہیز لیا گیا ہے، جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے، وہ ایک بھیک ہے، اور اسلام میں بھیک مانگنا جائز نہیں ہے۔ تو آپ سرے سے بتائیں اور ان چیزوں کو آپ اوائڈ کریں۔ بینک کے پیسوں کے تعلق سے دیکھیے، بینک اور بینک سے جڑی ہوئی پوری چیزیں جو ہے یہ سود پر مبنی ہے، اس میں سود زیادہ ہوتا ہے، اور اللہ کا قول ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، آپس میں برائی اور حرام کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کریں۔ تو برائی سے بچنا چاہیے، اور بینک سے آپ جو بھی ٹرانزیکشن کریں گے تو اس میں برائی ہے، لیکن ایک مجبوری ہے، کیونکہ آج کل ہر چیز کیا ہے ڈیجیٹل ہو گیا ہے، اور بغیر بینک کے اکاؤنٹ کے کچھ بھی ہو نہیں سکتا، یہاں تک کہ آپ حج کو بھی نہیں جا سکتے۔ تو ایسی صورت میں اگر آپ مجبوری کے تحت، صرف مجبوری کے لیے آپ اپنے پیسے رکھ رہے ہیں اور اسے پیسے نکال رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے حالات کو جانتا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ سبحانہ وتعالی کوئی نفس کو ایسی تکلیف نہیں دیتا جو اس کے برداشت کے باہر ہو۔ تو اس لیے ہم اس حد تک بینک سے ہمارا تعلق قائم رکھیں۔ اس کے علاوہ بینک سے کسی بھی قسم کا فائدہ نہ لیں، کسی بھی قسم کے سے فائدے لینے کی ہرگز کوشش نہ کریں۔
اور صرف اس میں پیسے ڈالیں اپنے اور پیسے نکالیں بس. اسی سے اپنا کام آپ رکھیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اور اس کے بعد بینک میں کام کرنا اور دوسری چیز جو بھی ہیں یہ سب اہل علم نے کہا کہ جائز نہیں ہے. جو بھی چیزیں اس سے متعلق ہیں یہ اس سے اوائڈ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ ربا ہے، سود ہے، اور سود سے بچنا ایمان کی نشانی ہے. سود کھانا اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان ہے، جو کہ بہت ہی بڑا معاملہ ہے. اس سے ہم کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بچائیں. ختم کر لیں. دیکھیے دو آدمی اہل علم میں، بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ جمعے کے لیے 40 افراد کا ہونا شرط ہے، لیکن یہ قول مرجوح ہے. اکثر اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جمعے کے لیے اگر چھوٹی سی بھی تعداد ہو اس میں وہ خطبہ کا اہتمام کیا جائے اور اس کے بعد اسے 2 رکعت اس کی پڑھی جائے تو انشاءاللہ جمعہ ہو جائے گا. تو اس اعتبار سے انشاءاللہ ہمیں کہیں گے کہ جمعہ ٹھیک ہے، لیکن جمعہ 2-3 افراد ہی میں ہمیشہ چلاتے رہنا مناسب نہیں ہے. تو جمعہ سے پہلے محنت کریں، لوگوں کو لانے کے لیے کوشش کریں اور وہاں باقاعدہ جمعہ چلانے کی کوشش کریں، یا پھر آپ ایک ایسی جگہ چلے جائیں جہاں جمعے کا اہتمام ہو. تو اسی سے کام انشاءاللہ بات پوری ہو سکتی ہے انشاءاللہ. واللہ اعلم. ہمارے یہاں فی الحال ڈسٹنس ایجوکیشن کوئی اس کا اہتمام نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی ادارے میں ڈسٹنس ایجوکیشن کا کس انداز عالمیت پڑھنے کے لیے کچھ انتظام ہو. اگر ایسا کچھ ہے تو انشاءاللہ ہم بتائیں گے. فی الحال میرے ذہن میں تو ایسا کچھ نہیں ہے. آن لائن حفظ کلاس فی الحال مہم میں نہیں ہے. آن لائن حفظ کلاس مہم میں فی الحال ہمارے مرکز میں اس کا اہتمام نہیں ہے. انشاءاللہ مستقبلاً ہو سکتا ہے، اس کے لیے ہم کچھ کوشش کریں. ختم کر لیں مجلس؟ ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.